ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ راحت تو میرے دل کی راحت تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ سجو، مجھے تم سے اتنی محبت ہے جس قدر سمندروں میں سیپیاں ہوں گی، اور تم سے میرے دل کی چاہت اتنی سچی ہے جیسا کہ ان سیپیوں میں بند موتی۔ یہ باتیں سن کر پھولی نہیں سماتی تھی کہ دیکھو میرا شوہر مجھ پر جان سے فدا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ مجھ پر ہی داغ لگ جائے گا اور میرا راحت ہی مجھ سے روٹھ جائے گا۔ راحت کو مجھ سے کتنا پیار تھا اور مجھ کو اس پر کتنا اعتبار تھا کہ جتنا انسان کو اپنے خدا پر ہوتا ہے۔ یقین کر لیا تھا کہ آسمان ٹوٹ کر بکھر سکتا ہے، زمین پر ستارے گر سکتے ہیں، مگر راحت کی مجھ سے محبت کم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا گویا اٹوٹ رشتہ ہے اور ہماری محبت زندگی کے آخری لمحے تک برقرار رہے گی۔ مگر ایک دن شک کی ایک ایسی لہر دل سے ٹکرائی کہ سب کچھ اجڑ کر رہ گیا اور پیار کے گلاب بھرے رستوں پر دھول ہی دھول اڑنے لگی۔ اس روز میری خالہ لاہور سے آ رہی تھیں۔ میں ان کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی اور ملازمہ کو میلے کپڑے دھونے کو کہا۔ اس نے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالنے سے پہلے راحت کی قمیض چیک کی۔ میری ہدایت تھی کیونکہ اکثر وہ اپنے اہم کاغذات، شناختی کارڈ وغیرہ جیب میں رکھ کر نکالنا بھول جاتے تھے۔ ملازمہ نے ایک لفافہ مجھے لا کر دیا کہ یہ صاحب کی جیب میں تھا۔ وہ لفافہ عجلت میں نے کھول دیا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں ایک خوبصورت عورت کی 3 تصاویر تھیں۔ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کس کی تصویر ہیں۔ خالہ آئیں، ان کو کھانا دیا، کچھ دیر ہم سے باتیں کی، مگر میرا ذہن تمام وقت اسی الجھن میں رہا کہ آخرکار میرے خاوند کی جیب میں یہ کس کی تصویریں ہیں۔ خالہ ایک روز میرے پاس رہ کر شام کو اپنے عزیز کی طرف چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی میرے دل سے تشویش تو کم نہ ہوئی تھی۔ پھر کیا تھا، ان کے جانے کے بعد بھی میں بے چین رہ رہی تھی۔ شاید یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب اس کا دل اپنے شوہر کے بارے میں کھوجی ہو جائے تو اسے کسی پل قرار ہی نہیں آتا۔ مجھ کو بھی سکون نہ آ رہا تھا۔ کئی باتیں دھیان میں آئیں۔ آخر انہوں نے مجھ سے ان تصاویر کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا، جبکہ 1 ہفتہ قبل یہ قمیض انہوں نے پہنی اور پھر میں نے میلے کپڑوں کی باسکٹ میں ڈال دی تھی۔ کیا اتنے دن کو یاد نہیں رہا کہ تصویریں کدھر گئیں؟ انہوں نے جان بوجھ کر مجھ سے نہیں چھپایا یا واقعی مجھ سے ذکر کرنا بھول گئے؟ پھر میں نے آزمانا چاہا، ان کو نہ بتایا اور نہ پوچھا کس کی تصویریں جیب میں ڈالے رکھتے ہو۔ سوچا کہ اگر ذکر کرنا بھول گئے تو ضرور ذکر کریں گے۔ اگر یہ جو بات تھی چھپانے والی ہوئی تو پتہ چل جائے گا۔ میں نے یہ تصویریں والا لفافہ اگلے روز ان کی پتلون کی جیب میں ڈال دیا۔ راحت وہ لباس جو میں نے ان کے لیے آفس جانے کو تیار کروایا تھا پہن کر چلے گئے۔ 3 روز اسی طرح گزر گئے کہ آج یا کل وہ ضرور ان تصویروں کے بارے میں ذکر کریں گے، مگر انہوں نے تو گویا لفظ ہی رکھے۔ اب تو مجھ سے مزید صبر ہی نہ ہو سکا۔ ایک شام لوٹے تو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے لاکھ یقین دلایا کہ ایک دوست کی بیوی کی ہیں، ان کا پاسپورٹ بنوانا تھا، وہ دوست امریکہ میں ہیں۔ میں تصویریں جیب میں ڈال کر بھول گیا۔ دفتر میں تلاش کرتا رہا، نہ ملی تو ان سے دوبارہ منگوا لی۔ ان کا بیان مجھ کو سچ نہ لگا، جانا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بات بنا رہے ہیں۔ جب بار بار میں ان کی بات کو جھٹلایا، تنگ آ کر مجھے کہتے کہ تم میری کون ہو اور کیوں پوچھ رہی ہو یہ سب کچھ، جبکہ میں تمہیں بتا بھی رہا ہوں۔ ان کے درشت لہجے اور تلخ بات میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اس سے پہلے تو انہوں نے مجھ سے کبھی بھی اس لہجے میں بات نہ کی تھی۔ مجھ کو رونا آ گیا، یہی نہیں رو رو کر اپنا حال برا کر لیا۔ کھانا پینا کلام تک چھوڑ دیا۔ کئی دن روٹھی رہی اور انہوں نے منانے کی کوشش بھی نہ کی۔ وہ بات کرتے جواب نہ دیتی، پیار بھرے رویے پر اب تو منہ بھی پھیر لیتی تھی۔ وہ خوشامد کرتے کرتے اب تھک گئے تھے۔ میرا تو دماغ بس گھومنے لگ گیا تھا۔ بدبختی نے میرے گھر ڈیرے ڈال دیے تھے۔ جب وہ سامنے آتے منہ پھلا لیتی اور ٹھنڈے دودھ پہ پھونکے مارنے لگ جاتی۔ ان دنوں جانے کس بات کی ان کو سزا دے رہی تھی کہ دفتر سے تھکے آئے تو ان سے میں نے کھانے تک کا نہ پوچھتی۔ مجھے اقرار ہے کہ میاں بیوی میں ایسی سرد جنگ چل رہی ہو تو زندگی بڑی بے کیف ہو جاتی ہے۔ اس روز اسی بے کیفی کو دور کرنے کو رسالہ دیکھ رہی تھی کہ خالدہ جو میری کلاس فیلو رہی تھی ملنے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کسی رسالے کا تراشا تھا جس میں کسی کی تصویر چھپی تھی۔ کہنے لگی تم جانتی ہو اس کو؟ میں نے غور سے دیکھا۔ یہ لڑکا ہمارے ساتھ چھٹی میں پڑھتا تھا اور اس کا نام عارف ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا، یاد آ گیا، کیا ہے اس کو؟ کچھ نہیں، اس کی اپیل چھپی ہے کہ اس کے والدین ایک حادثے میں مارے گئے ہیں، اس کا کوئی نہیں ہے
اور اس کی اپیل ہے کہ اس کے بچپن کے دوست میں سے اس سے کوئی رابطہ کرے۔ کاش کوئی میرے بہن بھائی ہوتے جو مجھے بھائی کہہ کر پکارتے۔ میں نے اپنا پتہ اور فون بھی لکھا تھا۔ اگر کوئی بہن مجھے اپنے بھائی بنا لے تو عمر بھر اس مقدس رشتے کو نبھاؤں گا۔ یہ سطور پڑھ کر میرا دل بھر آیا، کیونکہ میرا بھی کوئی بھائی نہ تھا اور مجھے حسرت تھی کہ میرا کوئی بھائی ہوتا۔ میرا ذہن پہلے ہی سلگا ہوا تھا کہ جی میں سمائی اپنے اس بچپن کے کلاس فیلو عارف کو خالدہ کے پتے پر خط لکھ دیا۔ جلدی اس کا جواب آ گیا۔ اس نے مجھے پیاری بہن کہہ کر مخاطب کیا تھا اور تعمر بھائی بہن کے رشتے کو نبھانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ لکھا تھا اگلے خط میں اپنی تصویریں بھیجوں گا۔ میرے مراسم راحت سے کشیدہ تھے، بلکہ میں نے خود کشیدہ کر رکھے تھے، لہٰذا اس خط کا تذکرہ ہی نہ کیا کہ یہ کوئی ایسی بات بھی نہ تھی۔ اگر ان کے علم میں آتی بھی تو وہ برا نہ مناتے، کہتے ٹھیک ہے بھائی بنایا ہے تو اس کو گھر بھی بلاؤ اور مجھ سے بھی بلواؤ، اور میں بھی اچھے سے ملوں گا، میں بھی تو جان پہچان کروں۔ دوسرا خط بھی اسی کلمی بھائی کا جلد آ گیا۔ اس خط میں اس نے چند تصاویر بھیجیں اور یہ ان دنوں کی تھی جب وہ بیرون ملک تھا۔ خالدہ نے خط لا کر بولی اپنے میاں سے اب صلح کر لو اور عارف کے خط اپنے گھر کے پتے پر منگواؤ، ایسا نہ ہو کہ میرے ابا کے ہاتھ لگیں اور انہیں کوئی بدگمانی ہو۔ ٹھیک ہے آج کل میں صلح کرتی ہوں، ان کو عارف کے بارے میں بتا دوں گی اور خط بھی اپنے گھر کے پتے پر منگواؤں گی۔ میں بھی راحت سے بگاڑ کر سخت اضطراب میں تھی، اب چاہتی تھی صلح ہو جائے اور ہمارے گھر کا تناؤ ختم ہو جائے۔ میں نے نرمی برتنا چاہی۔ خیر ہماری صلح ہو گئی۔ عارف کا خط میں نے خالدہ کو دے دیا تاکہ وہ گھر جا کر پڑھ لے اور تصویریں اس کو دکھانے کے بعد دراز میں رکھ دیں۔ یقین تھا کہ جب راحت کو بتاؤں گی کہ میرے بچپن کا کلاس فیلو ہے، اب بھائی بنایا ہے، تو وہ برا نہیں مانیں گے۔ میں تو ہر بات بھول گئی، یہاں تک کہ عارف کی تصویروں کو بھی بھلا بیٹھی، جیسے کہ مجھے راحت سے مل جانے کے بعد اب ذہنی سکون مل گیا۔ غالباً ان دنوں کی بے کیفی کے عوض میں نے عارف کو خط لکھ دیا تھا۔ جب راحت سے بات چیت ہوئی اتفاق سے اگلے روز میں خالدہ کے گھر اس کے بلانے پر چلی گئی۔ اس نے مجھے فون کیا تھا کہ آ جاؤ، کچھ عورتیں ہمارے گھر میرا رشتہ دیکھنے آ رہی ہیں، چاہتی ہوں تم بھی موجود ہو جاؤ۔ خیر میں وہاں سے شام کو لوٹی۔ راحت گھر آئی لیکن موڈ میں تھے۔ کیا ہوا؟ منہ پھلایا۔ میں تصویر والی کوئی بات تو نہیں یاد آ گئی؟ یہ سننا تھا کہ بھڑک گئے۔ بتاؤ یہ تصویریں کس کی ہیں؟ تبھی مجھ کو اپنا زخم یاد آ گیا تو میں نے ان کے بدلے میں کہہ دیا آپ کو کیا، آپ کی جیب میں بھی تو تصویروں کے متعلق میں نے پوچھا تھا تو آپ نے نہیں بتایا۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چلی گئی۔ جب چائے کی پیالی لے کر آئی تو میری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ انہوں نے چائے بھی نہ پی اور غصے میں گھر سے نکل گئی۔ راحت نے میرے اس فکرے کی اتنی بڑی سزا مجھ کو دی کہ اگلے روز ڈرائیور کو بھیج کر اپنے کپڑے جوتے سب منگوا لیا اور دفتر میں ہی ڈیرا ڈال دیا۔ مگر دن اتنے گزر گئے وہ نہ آئے۔ ان کے دوستوں کو فون کر کے کہلوایا ان سے کہیے میرا فون اٹھائیں، لیکن انہوں نے تو فون ہی بند کر دیا۔ دفتر بدل لیا، اپنی ضرورت کی چیزیں لسٹ بنائی، فائلیں بھی منگوا لیں۔ اس واقعے کو 20 برس گزر گئے۔ مجھ کو یقین تھا کہ چند دن میں یہ ٹھیک ہو کر آ جائیں گے۔ میرے والدین انتقال کر گئے۔ ان کے والدین تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ان کی ایک بہن تھی، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد امریکہ چلی گئی تھی۔ پھر کیا تھا؟ میں تو اب بے چین ہی رہنے لگ گئی تھی کہ اب کیا کروں۔ خیر زندگی کس قدر خوبصورت تھی، لیکن اب میں کیا کروں؟ ایک خالہ تھی جو بیوگی کے بعد میرے پاس آ کر رہنے لگیں اور میری زندگی کے شاید سہارا بننے ہی آ گئی تھیں۔ کاش میں اتنی محبت کرنے والے شوہر کی قدر کرتی اور اس طرح سے برابری والا مقابلہ نہ کرتی، لیکن شاید مجھے ان دونوں سمجھ نہیں تھی کہ مرد کے پیار کو کسی طور پر نہیں کھونا چاہیے، وہ بھی جب اپنا میاں ہو۔ کاش کہ راحت مجھے ایک بار صفائی کا موقع تو دیتے۔ انہوں نے تو ایک سے دوسری بات ہی نہ کی تھی، میرے دل میں چھپی محبت کی گہرائی کا اندازہ بھی نہ لگائے اور اتنی غلط فہمیاں پالی، جبکہ محبت کتنے بلند دعوے کرنے والے کو محبت کا رنگ کتنا کچا نکلا۔ میز کی دراز میں ان تصویروں کے اوپر میری موت کا پروانہ ضرور لکھ کر گئے تھے۔ لکھا تھا اب میرا انتظار نہ کرنا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کیوں اپنی سہیلی کے یہاں ملنے جاتی تھی، کیونکہ پتہ سہیلی کا استعمال کرتی تھی، خطوط وہاں منگواتی تھی۔ اچھا کیا کہ اپنے بچپن کے ساتھی سے میری جیب کی تصویروں کا بنا کر بہانہ تم نے خوب وفا کی مجھ سے۔ میں نے کہا اب میں کیا کہوں؟ انہوں نے تو میری بات بھی نہ سنی اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ جس لفافے میں عارف کی تصویریں تھیں اس پر خالدہ کا پتہ لکھا۔ دیکھ کر راحت کو تو میری جو بدگمانی تھی اس پر یقین کامل ہو گیا تھا۔ خیر وہ تو چلے گئے، مگر میری راہ میں انتظار کے ایسے کانٹے بو گئے جو عمر بھر چنوں بھی تو ختم نہ ہوں۔ خود آئے اور نہ خط لکھا۔ کس پتے پر ڈھونڈنے جاتی اور کیا کہتی اور کس سے کہتی کہ کیوں روٹھے ہیں؟ ان کی تو ایک ہی بہن تھی، وہ بھی امریکہ چلی گئی تھی۔
ماں باپ تو پہلے ہی بتا چکی کہ وہ اس دنیا میں نہیں تھے، پھر اب کہاں سے پتہ کرتی؟ یہ بات تو کسی کو بتانے والی بھی نہ تھی کہ ان کی جیب میں سے کسی عورت کی تصویریں نکال کر میں ان کے گھر سے نہیں نکلی تھی اور وہ گھر سے نکل گئے۔ بھلا یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے؟ کبھی سنتی امریکہ چلے گئے، کوئی کہتا کہ شادی کر لی اور کینیڈا میں ہے۔ کاش وہ ایک بار مجھ سے رابطہ تو کر لیتے، میری بات تو سن لیتے۔ معاشرہ بھی کیسا ہے کہ یہاں مرد کی غلطی کو بھلا دیا جاتا ہے مگر عورت کی غلطی کی سزا اس کی خطا سے بھی زیادہ اس کو دی جاتی ہے۔ اتنا وقت گزر چکا، آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میری راحت مجھ سے کیوں روٹھے تھے، کیوں مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے مجھ پر تو زندگی ہی جیسے تنگ ہو گئی ہو۔ ان کی یاد میں آج زندگی کی سب راحتیں مجھ سے روٹھ گئی ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔